لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس پر کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک کی تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیر بھی اسی تختی پر لکھی ہے، جیسے وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اس کو رزق، مال، دولت کیسے ملے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثے ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی، یہ تمام راز اس تختی پر لکھے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے ہی نقل کی گئی ہیں، اسی بنا پر قرآن مجید میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں، عرش، قیامت کے قائم ہونے اور لوح محفوظ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہا جاتا ہے اور محفوظ کے معنی ہے وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی کہ ایک محفوظ تختی، کیونکہ یہ شیطانوں سے دور اور ہر طرح کی کمی پیشی سے پاک ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 500 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک تمام معلومات لکھ دو۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام معلومات، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ آگے ہوگا، وہ سب کچھ اس لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ کی بناوٹ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں اور قلم نور ہے اور تحریر بھی نور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بروج میں فرمایا ہے کہ بلکہ یہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو ایک محفوظ تختی یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور عنوان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل وہ فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا کر لگتی ہے۔ اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں، جب لوح محفوظ ان کے ماتھے پر آ لگتی ہے تو وہ اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو فیصلے انسانوں یا جانوروں کی زندگی میں آگے ہونے والے ہوتے ہیں وہ پہلے لوح محفوظ سے لوح دوم پر آتے ہیں، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوم سے یہ فیصلے آگے الگ الگ انسانوں کی زندگیوں اور جانوروں کی زندگیوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔